کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے امام زین العابدین کو مدینہ منورہ میں ایک خط ارسال کیا، جس میں امام زین العابدین کو اپنی امامت کی بیعت کرنے کی تقلید کی گئی، جس کے جواب میں امام زین العابدین نے محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تمہاری جنگ صفین کے تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ عظیم پیش آ گیا۔ دم آخر آپ نے جب حضرت حسین علیہ السلام کو وصیتیں فرمائیں تو محمد بن حنفیہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی تمہارے لیے بھی ہیں، میرے بعد تم دونوں بھائیوں کو جو وصیتیں کی گئی ہیں وہی کرنا، ان کے کاموں کو سنوارنا، ان کی مدد کرنا اور ان کے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرنا۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے مولا علی نے فرمایا کہ ان کے یعنی محمد بن حنفیہ کے بارے میں میری وصیت یہ ہے کہ وہ تمہارے حقیقی بھائی کے برابر ہیں اور تمہارے باپ کے لڑکے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے باپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وصیت کو پورے طور پر ملحوظ خاطر رکھا اور کسی موقع پر بھی محمد بن حنفیہ کو نظر انداز نہ ہونے دیا۔ چنانچہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کا وقت آخر ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم کو تمہارے بھائی محمد بن حنفیہ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ دونوں آنکھوں کے درمیانی چمڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ تم کو بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر ان کی مدد اور نصرت کرنا۔ امام تیمیہ اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ یزید بن معاویہ سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے، تو جب آپ واپس مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یزید بن معاویہ کو کیسا پایا۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ وہ تو سنت کی تلاش کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا پرہیزگار اور متقی انسان ہے۔ اسی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، ان کے کچھ شاگرد بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد بن حنفیہ، یزید نے آپ کو دھوکہ دیا، کیونکہ جتنے دن آپ اس کے پاس رہے اس نے نمازیں قائم کیں، سنتیں قائم کیں، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن ابی متی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں خود یزید سے مل کر واپس مدینہ منورہ آیا اور لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ نے یزید بن معاویہ کو کیسا پایا، تو میں نے کہا کہ میں تو یزید بن معاویہ کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑے، یعنی وہ اس قدر متقی اور پرہیزگار ہونے کے اداکاری کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، شرابی کبابی انسان ہے۔ علماء کرام اور فقہا لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن متی چونکہ صحابی رسول تھے اس لیے ان کے موقف کو زیادہ جاندار تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ محمد بن حنفیہ کے موقف کو، کیونکہ محمد بن حنفیہ صحابی نہیں بلکہ ایک تابعی تھے، اور تابعی کے مقابلے میں صحابی رسول کی روایت کو زیادہ جاندار تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے سامنے جن کے ہاتھ میں شورش کی قیادت تھی، یزید کی بیعت کو توڑ دینے اور اس کے خلاف کسی اقدام میں شرکت کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ یزید بن معاویہ پر لگائے جانے والے الزامات کو بھی بے بنیاد قرار دے دیا تھا اور یزید کی صفائی پیش کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے جو تاریخی بیان دیا تھا اس کے بارے میں علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی متی اور ان کے رفقائے کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور انہیں یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑ دینے پر رضامند کرنے کی کوششیں شروع کی، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر عبداللہ بن ابی متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یزید شراب نوشی کرتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے اور کتاب اللہ کے حکم سے تجاوز کرتا ہے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، تم جن باتوں کا ذکر کرتے ہو میں نے ان میں سے کوئی ایک بھی چیز یزید بن معاویہ کے اندر نہیں دیکھی۔ میں اس کے پاس گیا ہوں، میرا وہاں پر قیام بھی رہا ہے، میں اس کو ہمیشہ نماز کا پابند، خیر کا اور سنت کا متلاشی، علم دین کا طالب اور سنت کا ہمیشہ پاسدار پایا۔ وہ کہنے لگے، وہ یہ سب کچھ محض تصنع اور آپ کو دکھلاوے کے لیے ہی کرتا رہا ہوگا۔ ابن حنفیہ نے جواب میں کہا،
مجھ سے اس کو بھلا کیا خوف ہو سکتا تھا یا لالچ تھی جس کی بنا پر اس نے میرے سامنے ایسے جھوٹ کی اداکاری کی اور نمازیں اور سنتیں قائم کیں۔ تم جو اس کی شراب نوشی کا ذکر کرتے ہو، کیا تم میں سے کسی نے خود اسے ایسا کرتے ہوئے شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر تمہارے سامنے اس نے ایسا کیا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اس کام میں شریک رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم اس چیز کے متعلق گواہی کیا دے سکتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ وہ سب کہنے لگے، یہ بات تو ہمارے نزدیک سچ ہے، اگرچہ ہم میں سے کسی نے بھی یزید بن معاویہ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ تو فرماتا ہے کہ گواہی انہی لوگوں کی معتبر ہے جو اس بات کا ذاتی علم رکھنے والے ہوں۔ جاؤ، میں کسی بات میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگے، شاید آپ کو یہ بات ناگوار گزرتی ہو کہ یہ معاملہ آپ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں رہے، اگر ایسا ہے تو ہم قیادت ہی آپ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ برادر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم جس چیز پر قتال اور جدال کر رہے ہو، میں سرے سے ہی اس کو جائز تصور نہیں کرتا۔ مجھے کسی کے پیچھے لگنے یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی اور کمان اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ اس سے پہلے اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر جو جنگیں یعنی جنگ صفین کر چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تم پہلے میرے باپ جیسا آدمی اور انہوں نے جن سے جنگ کی ہے ان جیسے افراد تو لا کر دکھاؤ، اس کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ مل کر جنگ و جدل اور قتال کر لوں گا۔ وہ سب کہنے لگے، آپ اپنے صاحبزادگان یعنی ابو القاسم اور قاسم علیہ السلام ہی کو ہمارے حوالے کر دیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا، میں ان کو اگر اس طرح کا حکم دے دوں تو میں خود نہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاؤں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، اچھا، آپ صرف ہمارے ساتھ چل کر لوگوں کو یزید بن معاویہ کے خلاف جنگ اور قتال پر آمادہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا، سبحان اللہ، جس کو میں خود ناپسند کرتا ہوں، ایسا کرنے کا حکم دوسرے لوگوں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس کے بندوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہ ثابت ہوں گا۔ وہ لوگ کہنے لگے، پھر ہم آپ کو مجبور کریں گے۔ تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور مخلوق کی رضا کی خاطر اپنے خالق کو ناراض نہ کرو۔ البدایہ والنہایہ 2368۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں یزید بن معاویہ کے کرتوتوں کے خلاف شدید غم اور غصہ پایا جاتا تھا، اور مدینہ منورہ والے لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کو فسخ کرنے کا یعنی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے سے ہی یزید کی بیعت کر چکے تھے، انہوں نے اہل مدینہ کو یزید کی بیعت فسخ کرنے سے منع فرما دیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو اپنے خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا اور اس کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ لیکن اکثریت مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو فسخ کر ڈالا، توڑ ڈالا۔ جب یزید کو اس بات کی خبر پہنچی تو اس کو نہایت رنج اور صدمہ ہوا، اور اس نے اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دی اور اپنی فوجوں کو کہا کہ 3 دن کی مہلت کے بعد مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری شروع کر دی جائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گھوڑے اور خچر باندھے گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ اہل مدینہ کا قتل عام شروع کر دیا گیا، صحابہ کرام اجمعین کی اولادوں کو قتل کر دیا گیا اور ان گنت صحابیہ خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ اس موقع پر بھی محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے اکابر تابعین اور صحابہ جو یزید کی بیعت پہلے سے ہی کر چکے تھے، ان کا موقف یہی تھا کہ یزید کی بیعت کو فسخ کرنا درست نہیں اور یہ اسلامی شرعی اصولوں کی بھی منافی ہے۔ اس موقع پر علامہ مودودی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جب اکابر صحابہ کرام علیہ اجمعین اور بھی بہت سے دیگر تبع تابعین نے یزید بن معاویہ کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی اور اس سے انکار کر کے علم بغاوت بلند کیوں کیا؟ تو علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا کہ
جب حسین ابن علی بیعت نہیں کر رہے تھے تو باقی تمام لوگ اور صحابہ اور تبع تابعین نے یزید کی بیعت کیوں کر کی؟ یعنی جب علی کا بیٹا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کر رہے تھے تو باقی سب لوگوں نے یزید ملعون کی بیعت کیوں کی؟ محترم ساتھیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے۔